أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قابل احترام صدر اجلاس، اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ جس آیت کی خاکسار نے ابھی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اور تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر۔ یہ آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ساری دنیا کو اس حقیقت سے واقف کروائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا اسوہ سارے انسانوں کے لیے ایسا نمونہ ہے جو انہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فلاح و نجات سے ہمکنار کرنے والا ہے۔ آپ کے اسوہ میں ہر ملک و قوم اور ہر زمانے کے مسائل کا حل موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی سے ہمارے تعلق کی ایک بنیاد یہ ہے کہ ہم پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اقوام عالم کے سامنے آپ کا اس طرح تعارف پیش کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو بالخصوص امت مسلمہ کے لیے اور بالعموم ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ چونکہ آپ خاتم الانبیاء اور رحمت للعالمین ہیں، اس لیے آپ کی زندگی سارے انسانوں کے لیے قیامت تک نمونہ بنا دی گئی ہے۔ رسول اللہ کی زندگی کی خصوصیت و امتیاز دوسرے انبیاء و رسل کی زندگی کے مقابلے میں یہ ہے کہ آپ کی 23 سالہ مختصر نبوی زندگی اتنی ہماگیر ہے کہ ایسا لگتا ہے آپ کی حیات طیبہ سارے انبیاء و رسل کی سیرتوں کا خلاصہ ہے۔ گویا سارے انبیاء کی سرگزشت کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سمو دیا ہے۔ آپ پر ایک کامل شریعت قرآن کریم نازل کی گئی جس میں امن عامہ کی بہترین تعلیم دی گئی ہے، جسے آپ نے دنیا میں قائم کرنے کا بہترین نمونہ بھی عطا فرمایا۔ آپ کے ظہور سے قبل دنیا میں امن کی کیا حالت تھی، اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جزیرہ نما ملک جس کو عرب کہتے ہیں، اس ملک کا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بالکل وحشیانہ اور درندوں کی طرح زندگی بسر کرنا اور دین و ایمان اور حق اللہ اور حق العباد سے بے خبر محض ہونا اور سینکڑوں برسوں سے بت پرستی و دیگر ناپاک خیالات میں ڈوبے چلے آنا اور عیاشی اور دختر کشی اور یتیموں کا مال کھا جانے اور بیگانہ حقوق دبا لینے کو کچھ گناہ نہ سمجھنا، غرض ہر یک طرح کی بری حالت اور ہر یک نوع کا اندھیرا اور ہر قسم کی ظلمت و غفلت عام طور پر تمام عربوں کے دلوں پر چھائی ہونا ایک ایسا واقعہ مشہودہ ہے کہ کوئی متعصب مخالف بھی بشرطے کہ کچھ واقفیت رکھتا ہو اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایسے بد امنی کے وقت میں خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے پیکر محبت اور امن کے شہزادے محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جس نے اپنی خداداد قوت قدسی کے طفیل اس وحشی اور خونخوار جنگجو قوم کے دلوں کو محبت اور دلائل کے ذریعہ ایسا گھائل اور قائل کیا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے اور محبت و اخوت کے وہ بے نظیر نمونے دکھلائے کہ قیامت تک دنیا کی ہدایت کے لیے ستاروں کی مانند ٹھہرے اور باخدا بلکہ خدا نما انسان بن گئے۔ اور آپ نے بچیوں کو رحمت کے خطاب دے کر عورت کے صرف حقوق ہی قائم نہیں کیے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے جنت کی کنجی ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ آج دنیا میں امن اور ترقی کے لیے عورت کا قابل تحسین کردار محسن عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہون منت ہے۔ دنیا میں حقیقی امن تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ میرے اوپر ایک بالا ہستی ہے جو میرے لیے ہی امن نہیں چاہتی بلکہ ساری دنیا کے لیے امن چاہتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام امن کے متعلق سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے خدائے باری تعالیٰ کی عالمگیر امن کی حیثیت سے دنیا کو متعارف کروایا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ ہمارا خدا الملک القدوس السلام وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلام ہے، امن دینے والا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو دنیا میں حقیقی دائمی امن کو قائم کر سکتا ہے۔ امن بخشنے والے خدا کے بعد ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین رحمت للعالمین کا اپنا وجود مبارک اور اسوہ حسنہ ہے جو دنیا میں حقیقی امن کے قیام کی بنیاد ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش کے چند آدمی مسلمانوں کے چشمہ کی طرف پانی پینے کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ جنگی نقطہ نگاہ سے وہ چشمہ بہت اہم تھا، صحابہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے صحابہ کو منع فرمایا اور حکم دیا کہ ان کو پانی پی لینے دیا جاوے۔ چنانچہ انہوں نے امن کے ساتھ پانی پیا اور اپنے لشکر کو واپس لوٹ گئے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دشمن کے ساتھ اس عدل و احسان کا معاملہ کرنا عرب کے ضابطۂ اخلاق میں مفقود تھا، اور یہ اسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ امن کی خاطر دشمن سے بھی نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایّد اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے برطانوی پارلیمنٹ میں ایک تاریخ ساز خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا، آج بھی امن صرف اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب دشمن کے لیے بھی عدل کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں۔ اس طرح جو امن حاصل ہوگا در حقیقت وہی پائیدار امن ہو سکتا ہے۔ صرف اسی ایک واقعہ پر بس نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے قیام کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور اپنی عملی نمونہ سے ثابت کر دیا کہ اگر دنیا میں قیام امن کے لیے حقیقی کوشش کی جائے
تو ایک پرامن معاشرے کا قیام ممکن ہے۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو اعلیٰ اخلاق کا درس دیا اور اپنی قوت قدسیہ کے ذریعہ ایسی بے نفس جماعت تیار کر دی جو حق اللہ اور حق العباد کی ادائیگی میں سبقت لے جانے والی تھی۔ آپ نے یہ صلاح عام دی کہ اگر حقیقی امن چاہتے ہو تو سلامتی اور عافیت کے دین میں داخل ہو جاؤ اور میری لائی ہوئی تعلیم پر عمل کرو۔ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے انسان امن میں رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی بنیادی اکائی سے امن کا آغاز فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی معاشرت کی اس بنیادی اکائی کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے رہنما اصول متعین فرما دیے ہیں، تاکہ آپ کے ماننے والے ان ضروری نصائح پر عمل کر کے نہ صرف خود امن سے راہ پائیں بلکہ وہ غیروں کے لیے بھی امن اور سلامتی کا موجب بنے۔ گھروں میں امن کے قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بہت ہی قابل عمل ہے۔ آپ نے فرمایا لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بچوں سے رحم کا سلوک نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کے حق کا پاس نہیں کرتا۔ گھروں میں امن و سلامتی کا دوسرا اہم تعلق انسانی زندگی میں زوجین کا ہے، جو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تعلق جس قدر پائیدار اور مضبوط ہوگا، سوسائٹی میں امن کا موجب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت خاوند ایسا عملی نمونہ پیش فرمایا ہے کہ جس پر عمل کرنے سے گھروں کے نظام کو اچھے طریق پر چلا کر ان کا امن برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹیں بکھیرنے والے بابرکت وجود تھے۔ آپ کے گھر کی چار دیواری میں بسنے والے بھی ان مسکراہٹوں کا مورت بنا کرتے تھے۔ آپ ہر کسی سے نرمی اور حسن سلوک کا معاملہ کرتے۔ جب گھر کے اندر آپ کی نرمی اور نرم دلی مزید بڑھ جاتی، کسی کو برا بھلا کہنا آپ کی عادت نہ تھی۔ گھر کے افراد کو کسی تکلیف میں ڈالنے کی بجائے خود تکلیف برداشت کر لیا کرتے تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ پس اگر گھروں کے اندر باہمی احترام، پیار، محبت اور عدل و انصاف کی فضا قائم ہو جائے تو اس سے نہ صرف گھروں کا امن برقرار رہے گا بلکہ اس کا اثر ارد گرد کے ماحول میں بھی ظاہر ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم سے تعلق رکھنے والے رشتوں کے متعلق خاص ہدایات ارشاد فرمائی ہیں اور ان کی فضیلت و برکات سے آگاہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں اس میں رحمی رشتوں کو جوڑنے کی طرف خاص توجہ دی گئی ہے۔ پس رحمی رشتوں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک معاشرے میں امن و امان کے قیام میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گھر کے افراد اور رشتہ داروں سے ہی حسن سلوک کی تعلیم نہیں دی بلکہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو دنیا کے ہر انسان سے پیار، محبت اور خیر خواہی کی تعلیم دی ہے اور اس میں کسی قسم کے امتیاز کو روا نہیں رکھا۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، یعنی جو لوگوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دے کر ہر ضرورت کے وقت بھائی کی مدد کی تعلیم دی ہے تاکہ ان کا باہمی تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہیں اور ان میں تعاون کا جذبہ فروغ پاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے کہ ان کے اندر ایثار کا جذبہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے
جس سے باہمی الفت و یگانگت میں اضافہ ہوتا ہے اور دلوں کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جماعت مومنین کی یہ خوبی بیان فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور خود اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے باوجود اس کے کہ انہیں خود تنگی درپیش تھی۔ یہ ایک ایسی تعلیم ہے کہ امن عالم کی گارنٹی دیتی ہے۔ نبی کریم نے اس لیے قیام امن کا سبق پہلے انفرادی سطح سے اور پھر گھر سے شروع کیا، کیونکہ انفرادی تعلق میں دوستی کے حقوق ایک دوسرے پر قائم ہوتے ہیں اور گھر کے تعلق میں ہمسائیگی کا حق قائم ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اور جہاں بھی یہ تعلق قائم ہوئے، آپ نے خوب نبھائے اور ان کا حق ادا کر کے دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جس سے بھی قائم ہوا، آپ نے ہمیشہ اس کا لحاظ رکھا۔ حق ہمسائیگی کا بھی آپ ہمیشہ خیال رکھتے، فرماتے تھے کہ جبریل نے مجھے ہمسایہ سے حسن سلوک کی اس قدر تلقین کی، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ ہمسایہ کو شاید حق وراثت میں بھی شامل کرنے کی ہدایت کریں گے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کسی کے حسن و قبا کا معیار اس کا ہمسایوں سے سلوک ہے۔ اگر تمہارے ہمسائے یہ کہیں کہ تم اچھے ہو تو واقعی تم اچھے ہو، اور اگر ہمسائے کہیں کہ تم برے ہو تو واقعی تم برے ہو۔ جس طرح فرد کے ساتھ خوشگوار تعلقات معاشرہ کے امن و امان اور استحکام کی ضمانت ہیں، اسی طرح ایک گھرانے کے گھرانے سے محبت بھرے تعلقات کے نتیجہ میں بھی ماحول میں وحدت پیدا ہوتی ہے۔ رسول کریم نے اس پہلو سے ہمسایوں سے سلوک کی تعلیم دے کر اس مضمون کو بہت وسیع کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا 40 گھروں تک ہمسایہ کا حق ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں امن کے قیام کے لیے عظیم الشان نمونے اور اصول قائم فرمائے۔ ان میں سے ایک عظیم اصول یہ ہے کہ امن کے لیے ہجرت کر لی جائے، اور اپنا وطن عزیز بھی اگر چھوڑنا پڑے تو پھر امن کی خاطر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کفار مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو شاہ مکی و مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہجرت کا فیصلہ فرمایا اور امن کی خاطر اپنی خوابوں کی بستی کو چھوڑ کر مدینہ میں جا بسے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود، مشرکین اور دیگر قبائل مدینہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے معروف ہے۔ یہ معاہدہ مذہبی آزادی اور حریت ضمیر کی بہترین ضمانت ہے اور دنیا میں قیام امن کے لیے ایک بنیادی چارٹر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد سربراہ مملکت اور حاکم وقت کے طور پر 10 سال تک عملاً امور مملکت چلائے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی چلنے والی مملکت میں ہر خاص و عام، مسلم و غیر مسلم کے معاشی تحفظ اور ان کی معاشرت کا خاص خیال رکھا گیا، یہاں تک کہ مملکت کی حدود میں بسنے والے تمام باشندے بلا امتیاز ہر قسم کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی سہولتوں سے متمتع ہوتے رہے۔ آپ نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسلامی شریعت کے جامع اصول و ضوابط بیان فرمائے اور انہیں باور کرایا کہ حقوق انسانی کی ادائیگی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ دنیا آج جنگ کی آگ میں جھلس رہی ہے۔ جنگ کے شعلے یورپ کے دہانے سے ہوتے ہوئے روس یوکرین کی جنگ کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم مسلسل 13 سال تک کفار مکہ کے ہاتھوں اذیتیں، دکھ اور تکالیف اٹھاتے رہے۔ ان میں سے بعض شہید بھی کر دیے گئے، لیکن آپ اپنے ماننے والوں کو ان مظالم کا جواب دینے کی بجائے انسانوں سے شفقت اور ملکی امن کی خاطر صبر سے کام لینے کی تلقین فرماتے رہے۔ اگر کبھی صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کی اجازت مانگی تو آپ نے انہیں جواب دیا
انی امرت بالعفو، مجھے تو عفو درگزر اور معاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، میں کیوں کر تمہیں مقابلے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، محسن انسانیت، محسن انسانیت، نعرہ تکبیر! حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنگ و جدال اور لڑائی سے بچتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو بھی یہی تلقین فرمائی کہ وہ جنگ کی خواہش نہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا تمنوا لقاء العدو فاذا لقیتموہم فاصبروا فاصبروا، دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو، اور جب ان سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو۔ پس مسلسل 13 سال تک آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہر طرح کے مظالم برداشت کرتے رہے، لیکن لڑائی جھگڑے سے اور فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیا، اور بالآخر ملکی امن کی خاطر اپنے آباء و اجداد کے وطن کو چھوڑ کر مدینہ میں آباد ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم میں مذہبی جنگوں کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، جبکہ مسلمانوں کو صرف دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے بخوبی واقف ہیں کہ ہجرت کے بعد 10 سالہ دور نبوت میں 70 کے قریب ایسے مواقع پیش آئے جو جنگ کا پیش خیمہ بن سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان دوست طبیعت نے نہایت فراست اور کامیاب حکمت عملی سے دشمن کی چالوں کو ناکام بنایا اور ان خون ریز جنگوں کو ٹال دیا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ جنگوں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کو انسانوں کے قریب کرنے اور انہیں خدا تعالیٰ کا عبد بنانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حفاظت کی خاطر مجبوراً جنگیں بھی لڑنا پڑیں، لیکن ان جنگوں کے دوران بھی آپ کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح جنگ ٹل جائے، خون ریزی نہ ہو اور امن کی فضا پیدا ہو جائے۔ دنیا کے امن کو تباہ کرنے میں ناانصافی کا بہت عمل دخل ہے، جس کی وجہ سے رقابتوں میں اضافہ ہوتا ہے، عداوتیں بڑھتی ہیں اور نفرتیں پھولتی پھلتی ہیں۔ اسلام نے بلا تفریق مذہب و ملت انصاف سے بڑھ کر احسان کا حکم دیا ہے، تاکہ دلوں میں نفرتوں کی بجائے محبتوں کی کھیتیاں پھولیں پھلیں، امن کی فصلیں پروان چڑھیں اور لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی یقیناً اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ دنیا میں عام دستور چلا آ رہا ہے کہ جب قوم کا کوئی بااثر فرد جرم کرے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن کمزور طبقے کے چھوٹے چھوٹے جرائم میں سزائیں دی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناانصافی کے اس طریق کو نہ صرف سخت ناپسند فرمایا ہے، بلکہ آپ نے معاشرے کے ہر فرد کے لیے عدل و انصاف کے یکساں اصول متعین فرمائے اور انہی کے مطابق عمل بھی کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا کوئی بڑا اور با اثر آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس کو سزا دیتے۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ بس عدل و انصاف اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے اہم اصول ہیں، جن کے بغیر کسی بھی معاشرے میں حقیقی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اسلامی معاشرے میں بسنے والی غیر مسلم رعایا کو اسلام کے نظام عدل میں برابر شریک کیا گیا ہے، اور انہیں وہی حقوق حاصل ہیں جو ایک مسلمان کو دیے گئے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حکومتوں اور غیر قوموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کا یہ بنیادی اصول بتایا ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جس پر کار بند ہو کر بین الملکی اور بین الاقوامی تعلقات کو خوشگوار رکھا جا سکتا ہے۔ اسلام کا یہ حکم صرف مسلمانوں تک محدود نہیں بلکہ انصاف کے معاملہ میں ہر فرد بشر اس میں شامل ہے، بلکہ اسلام نے دشمنی کے باوجود دشمن قوم سے انصاف کا حکم دے کر ایک ایسی تعلیم پیش فرمائی ہے جو دنیا کو امن عالم کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ دنیا میں قیام امن کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ معاہدوں کی پاسداری نہ کرنا ہے۔ ترقی کے اس دور میں بظاہر مہذب کہلانے والی بڑی بڑی حکومتیں کمزور ملکوں سے جو معاہدے کرتی ہیں اس میں ایک تو انصاف سے کام نہیں لیتی، دوسرے جب اپنا مطلب نکل آئے تو ان معاہدوں کو یک طرفہ طور پر ختم کر کے کمزور ملکوں کو شدید نقصان سے دوچار کر دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی تعلیم میں امن کے قیام کے لیے تمام قوموں کے سامنے یہ رہنما اصول بیان کیا گیا ہے کہ ہر حال میں معاہدوں کی پابندی کرنی چاہیے، خواہ اس کے نتیجہ میں کچھ نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اسلام میں پابندی عہد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، چاہے حالت امن میں کیا گیا معاہدہ ہو یا میدان کارزار میں۔ ہر دو حالتوں میں معاہدے کی پاسداری لازم ہے، خواہ کتنا نقصان ہو جائے۔ اسلام نے دشمنوں کے حقوق کے سلسلہ میں کیے گئے معاہدات کی پابندی مسلمانوں کی اولین ذمہ داری قرار فرمایا ہے۔ معاہدات کی پابندی کے سلسلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا دل عطا کیا تھا جو ساری مخلوق کے لیے سراسر رحمت تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو مخلوق خدا کی ہمدردی اور ان کی خیر خواہی کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا، اور آپ کی جود و سخا سب کے لیے عام تھی۔ ہر کوئی آپ کے حسن و احسان سے بہرہ ہوتا اور ہر کسی کو اس چشمہ رحمت سے فیضیاب ہونے کا موقع ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم میں غیر قوموں کے ساتھ تمدنی تعلقات قائم کرنے کی نہ صرف ہدایت موجود ہے بلکہ ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنے کی نصیحت بھی فرمائی گئی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے فسادات کی ایک بڑی وجہ قومی تفاخر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات کے اصول سے امن کے قیام کی سنہری تعلیمات پیش فرمائی ہیں۔ موجودہ دور میں بظاہر ریسزم کو برا خیال کیا جاتا ہے اور اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن دنیا کے اکثر و بیشتر معاشروں میں ریسزم نہایت بھیانک شکل میں اپنا زہر گھول رہا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان دوریاں بڑھ رہی ہیں اور نفرت کی چنگاریاں آتش فشاں کا روپ دھارتی جا رہی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالیٰ ریسزم کے نتیجے میں انسانی امن کو پیش خطرات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آج دنیا میں جتنے فسادات ہیں اور انسان کو انسان سے جتنے خطرات لاحق ہیں، ان میں جو بھی محرکات کار فرما ہیں، ان میں قومی برتری کا احساس سب سے طاقتور اور خطرناک محرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے مطابق نسل پرستی کی ہر شکل نہایت مکروہ اور امن عالم کے لیے زہر قاتل ہے۔ اسلامی تعلیم کے مطابق کوئی انسان اپنے خاندان، قبیلہ اور رنگ و نسل کی وجہ سے ممتاز نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی پیدائشی طور پر کوئی انسان پاک یا ناپاک ہوتا ہے، بلکہ بحیثیت انسان سب یکساں اور مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسانوں کے درمیان قوموں اور قبائل کا فرق صرف تعارف اور پہچان کے لیے ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی فرق ہے تو وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے اعتبار سے ہے۔ اس ضمن میں ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید تعالیٰ عزیز فرماتے ہیں، اسلام کی یہ واضح تعلیم ہے کہ تمام قوموں اور نسلوں کے لوگ برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرمایا کہ سب لوگوں کو بلا امتیاز اور بلا تعصب یکساں حقوق ملنے چاہیے۔
یہ وہ بنیادی اور سنہری اصول ہے جو بین الاقوامی امن اور ہم آہنگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اپنے وقت کے معاشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے پایا، اور غلاموں کی آزادی کے لیے آپ کی تعلیمات اور اسوہ مبارکہ کے طفیل غلامی کا خاتمہ ہو گیا۔ ہمارے پیارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے قیام امن کے لیے دنیا کے سامنے جو بھی تعلیمات دیں ان سب کو اپنی مبارک زندگی کے عملی نمونہ سے مزین کر کے دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کرنے سے قبل خود کو ایک بہترین مثال اور رہنما بن کر عملی نمونہ دکھایا۔ آپ حاکم وقتی تھے، اور سب سے زیادہ پانے کے باوجود آپ نے فقر و فاقہ کو ترجیح دی، تاکہ مفلس اور نادار شخص کے لیے یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ میں تو غریب ہوں، میں کیسے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کر سکتا ہوں۔ غرض آپ کی زندگی میں بے شمار رول ماڈل اللہ تعالیٰ نے رکھ کر آپ کو سراج منیر بنا دیا، یعنی روشن چراغ بنایا۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی اس کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ چنانچہ ایک فرانسیسی مورخ ارنسٹ رینان لکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک محبت کرنے والے، معقول، باوفا اور نفرت کے جذبات سے پاک انسان کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ آپ کی محبت پرخلوص تھی، اور آپ کی طبیعت میں رحم کی طرف زیادہ جھکاؤ تھا۔ اسی طرح سوامی لکشمن پرساد، ایک ہندو مصنف، اپنی کتاب عرب کا چاند میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ محمد پیغمبر امن کے دل کی عمیق ترین گہرائیوں میں صلح آشتی کے جذبات ایک بحر بے کراں کی طرح موجزن تھے۔ بس آج ہمارا کام ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کریں، اور دنیا والوں کے آپ کے اسوہ حسنہ کا عملی نمونہ دکھائیں، تاکہ دنیا باور کرے اس زمانہ میں بھی امن کی ضامن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام مخلوقات کے لیے سراپا امن و عافیت ہے۔ اس کے انوار و جمال جا بجا منکشف ہو کر ایک عالم کو منور کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایّد اللہ تعالیٰ بسلذیذ ساری دنیا میں قیام امن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ کو عظیم مساعی کے ساتھ پیش فرما رہے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے تمام ممالک کے سربراہوں کو خطوط لکھنا ہو یا مختلف ایوانوں میں امن کی تعلیمات کو پیش کرنا ہو، ہر میدان میں پیارے آقا کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ دنیا آج کھلے الفاظ میں آپ کو امن کا چیمپئن تسلیم کر رہی ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کے امن کا ضامن اگر کوئی ہے تو ہمارے پیارے رسول کا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے آقا کی بابرکت قیادت میں دنیا میں امن کے قیام کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بہترین عملی نمونہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سچ ہے، بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید۔